شاد والے تعالیٰ ہے محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو، ترلا کیا بھائی، لجاجت سے کہا ہے، توجہ دلائی ہے، تقاضا تھا کہ اس مسکین آدمی کی بات مان لی جاتی۔ لیکن رد عمل بڑا غلط آتا ہے کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف، اور پھر اوباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ۔ بھائی جان، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کے دنیا چھوڑ جائے نا، لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ تذکرہ خاتون کا ہے دوست، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو میرے نبی فرماتے جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا، بارگاہ رسالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے، آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے، اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے، اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، لا تسبوا الناحلا،
فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا آج ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور یہ گالی کہاں سے ملی؟ گھر کے ماحول سے ملی نا۔ جب گالی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے تو نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے، زندگی سے گھر سے گالی نہیں نکالی۔ لیکن ہم لوگ تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ اس بچے کو چھیڑا، بیٹا جو صبح گالی مجھے دی ذرا دادا ابو کو سناؤ، پاپا کو سناؤ۔ یہ کچھ سنانے والی چیز ہے بھائی؟ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہو، آج حوصلہ افزائی کرو گے تو آنے والے کل میں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا، گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو بھائی جان اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام گزرا ہے۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ والدہ بچپن میں بیٹے سے کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلاؤ، رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے، اور بیٹا کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے ماں میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتے ہیں۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی، دل ڈوبنے لگا کہ اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی، اور یہ وہی قطب الدین ہے۔ ماں مدرسے میں بیچتی ہے، استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنا دی۔ استاد متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ سونا بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور علی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ نور الدین اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے۔ حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے، اب کے بعد مصلی پہ نہیں تھوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، لبئی کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے، اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی، جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے بڑھ رہے تھے، انہیں وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آپ جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگانا بھائی، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو۔ کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟
تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ آپ اپنے بچوں کو جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے، آپ گالی سکھاؤ گے تو گالی ہی آئے گی۔ تو میرے نبی نے اس صحابی کو پہلی نصیحت جو ارشاد فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، معذرت سے جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے، تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے۔ ایک تو بے نیازی سے گزرے اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اجر کی ہوئے گا۔ اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میرے نبی نے ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آئے تو ہم ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مسئلہ نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، لاہور سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا، نظر انداز ہوا کیوں؟ کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تو وظائف بڑے ملتے ہیں۔ سالک جب راہ سلوک میں منازل طے کرتا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ وہ تو ایک ہفتہ پہلے سبق لے کے گیا تھا، وہ اچانک سے آیا، کسی نے دل دکھایا، وہ سمجھتا تھا وہ کندھا ایسے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد تلف لگے کپڑوں میں ایک شخص آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے کہ جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہمارے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے، ہم سمجھے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے گا دوست کبھی انسان دولت سے بھی بڑا ہوا ہے؟ دولت اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دے دی کسی کو تھوڑی، جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی امتحان، جس کو تھوڑی دی اس کے لیے بھی آزمائش۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ معیارات میرے اور آپ کے ہیں۔ لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، بڑا اسے کہتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں نا لوگ کہتے ہیں اوقات اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے، وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ میرے ٹیچر کہتے بیٹا مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی دے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سگات بن گئی۔ بھائی جان عزت مانگنے سے عزت کبھی بھی نہیں ملتی۔ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں طبیعتوں میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے رویے فرونی ہیں، اور اگر کوئی بے نیازی سے گزر جائے تو وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ ایک قیدا مڈا سی، اور جس کا بھی تھا یار آپ سلام کر لو۔ کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ نہیں ملتی۔ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ آپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ عزت مانگنے سے نہیں بھائی، عزت دینے سے۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے
کھانا کھا رہے, باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے, کہا بیٹا کھانا کھا لو, نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ معذرت سے بھائی, غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہو تو تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا, کیا کچھ نہیں کہا جاتا. خیر اس نے نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو, ششدر ہوا. کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, گپ شپ لگایا کرو یار, کبھی کبھی مشورہ کیا کرو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے, تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے, حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے نبی فرماتے آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا, کھانا ملا, ننگا تھا, لباس ملا, یتیم تھا, ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن, علی چچا, حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں رو, یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ. امام راضی یتیم کا تذکرہ کرتے, والد دنیا سے چلا گیا, ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر آپ اجازت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں دے گا, دھکے دے گا. ماں سے ضد کی, ماں نے اجازت دے دی اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا چچا سلوک کیا کرے گا. خیر دستک دیتا ہے, اندر سے چچا علی چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں شروع ہوگی. کیا کہا ہوگا چلو باہر کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. آپ دیکھتے نہیں عید والے دن آلو چھولے بیچ رہے ہو, غبارے بیچ رہے ہو. یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں چچا آ گیا, اپنی دہلیز پہ اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا تو کیا پچھلا بھائی یاد آیا, آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا. کیا شفقت کے بازو پھیلے, ہم نے پڑھا ہے دوست. اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا, اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیج کے اس یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے. یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا بیٹا گھبرا نہیں, وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں, جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گار آیا, ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا. کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو سچ کہتی ہے, عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے. سعدی کہتے ہیں ماں میں نے سنا ہے شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو جھڑکتے نہیں, جو مانگو عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے.
اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بھائی جان، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، آپ کے بھی دروازوں پر آتے ہیں، ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، یار سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے، تقاضا تھا یار یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا، میں نے سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو، جو مانگو عطا کر۔ تو اتنا کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا اس نے۔ آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے یار، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرماتے آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں۔ بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ جس سے بھی ملو، ہمارا کہنا بلا امتیاز ملا کرو، یار یہ امیر، یہ غریب، یہ کمی، یہ چودھری، بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ بلا امتیاز ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا شہر ہی مسکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ بازار کی نکر پہ کھڑا تھا، شور سنائی دیا گیا، جم گٹھا تھا، ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا غلطی اس نے کی؟ کہا اس نے قرض لینا ہے۔ میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ کچھ لوگوں کی بری بات عادت کہ وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے۔ میں نے کہا کتنا لینا؟ کہتا ہے 150 روپیہ۔ برسرے بازار ہم نے لوگوں کو رسوا ہوتے دیکھا۔ 150 کی اوقات کیا ہے یار؟ ہم قدم قدم پہ شرمندہ کر۔ ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا، گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں۔ ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا، پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا۔ وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، دکھی ہو کے ہمارے پاس آیا مسجد میں، زبانیں شائستہ ہوگی، میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیا جاؤں گا۔ لیکن جو ہی مسجد میں آیا تو ہمارے رویے کیا تھے؟ ہم نے بھی کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی آج جلی تینوں مسجد اراکی نے وہایا۔ چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ نمازی جی نے دیتے نہ دوست جی نے دیتے ہیں۔ تو یار جب اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بس یوں ہاتھ جوڑ کے ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے اس کا کہ میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا۔ وہ تو معاف کرتا ہے، ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا اور کیا کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آوازیں، 20 سال عبادت کی، قبول کی، 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یار جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یار مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ بڑے بڑے نام آپ نے سنے، لیکن جب وقت آخر آیا، بستر حلالت پہ آ گئے، زندگی موت سے لڑنے لگے تو کوئی پرسان حال نہیں، یار صدقہ و خیرات اور بھیک مانگنے میں مجبور ہوئے۔ جب تک فن ہے، فنکار کی عزت، یہ مدینے کا گویہ جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھتی تھی، آج آواز چلی گئی، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، قبرستان میں کھڑا ہے، ایک تو ندامت، جی بھر کے اللہ سے معذرت، اور پھر کہتا ہے اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق نہیں بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہے، خواب میں آوازی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر تھوڑ لگی ہے یار، جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی رکو میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتے ہیں مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اس کو اتارا۔ اوہ اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے یار؟ ہم مسجد میں آئے تو ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا، ہم نے بازاروں میں لوگوں کو رسوا کرتے دیکھا۔ یہ تو ہے مسجد کا ماحول، کبھی گھروں کا ماحول آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے،
یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو جو گھر میں تماشا لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہو. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے، بہت سارے ہیں، یہ بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی ہیں. رسم وخالہ کے نام پہ بیٹی والوں نے پورے محلے کی عورتوں کو جمع کیا، وہاں مزدور کی بیٹی بھی آئی، بیوہ کی بیٹی بھی آئی. ظاہر ہے رات جب والد کو سناتی ہے نا، ماں کو سناتی، اس نے پہلے دن جو جوڑا پہنا وہ 2.5 لاکھ کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ تو عید والے دن بھی 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا، کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا. زخمی کیا ان نمائش والوں نے. یہ بیٹے والے بھی ہیں اور بیٹی والے بھی ہیں، اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے، یہ بھی بہت سارے ہیں. بھائی جان امیر نے تو دے لیا، گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا، غریب کہاں سے دے گا؟ اور تیسرے ہیں بہروپیے، جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے. نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے تھا. چوتھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا، یہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں. اور میں نے بات ان بہروپیوں پہ کرنی ہے جو یہ بات کرتے کہ جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا. ایک ہفتہ نہیں گزرتا بھائی، چینی کا کپ ٹوٹے، اوقات کیا ہو اس کی، اور گھر میں تماشا کیا لگا. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کر. اگر بات بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں بلاؤ انہیں پچھلے کو ڈنڈے سوٹے لے کے آتے ہیں. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے. معاف کر دو، رونق بڑے لہجے ہم نے دیکھے. ہم کہتے ہیں یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہے، بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے اماں کبھی تو گھر کی رونق تھی، کبھی تو گھر جگر کا ٹکڑا تھا، کیا 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا، رہنے کو چارپائی نہیں ملے گی؟ وہ بیٹی کو سمجھا کے جاتے، بیٹا اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا، تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون دیکھنے آئے گا رشتہ ان کا؟ صاحب مارے بھی کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، کوئی زخم بڑھ جائے تو بہانہ بھی بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری ہوں اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. اور اچھا سسرالی معاشرے میں ہم نے یہ بھی رویہ دیکھا، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقیناً ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، تیری خاطر تو تیرے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہے، تیرے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی ہے، اور تیرے آئے گئے مہمانوں کی خدمت میں لگی ہے. تیری محبت میں تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اور یہ کہتے تم میری وجہ تو رہ رہی ہے. گھر والے تو کہتے اس کو فارغ کرو، ہم تیرے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے یہ، ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. اور یار یہ امتحان تو ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو ہم لوگ نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو پھر بھی نہیں جینے دیتے. مجھے فیصلہ آباد سے گڑیا نے کہا کہ مول صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد نہیں، کہتی 4 بیٹیاں. میں نے کہا بیٹیاں رحمت، بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. مجھے کہتی سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. وہ میاں والی کا صفات باپ بھول گئے جس نے 4-5 دن کی ندی گلی کو گولیوں سے اڑا دیا. کیا جرم تھا اس کا کہ وہ بیٹی تھی؟ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا. میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے ہاں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. تو میں نے ماں جی سے کہا ذرا دیکھے اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ مجھے واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ادھر رونا پہ ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یار، وہ بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، وہ نہ دے، لیکن ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے. میں ڈوبا ٹیک سے حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا. وہ بے اولاد تھا، میں نے اس کے لیے دعا کی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، ہم سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے دوست، وہ بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، وہ نہ دے. ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں یار؟ قدم قدم پہ کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ دوسرے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے ان بچیوں کو کیوں ذلیل کرتے ہیں یار؟ کسی کو شرمندہ نہ کرو. اچھا ایک گھر کا فیصلہ تھا، مجھے بتایا گیا، میں نے بات سنی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گونی تھی ہلنی کیوں ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی، اور پھر ایسی بیٹیوں کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتے. میں نے کہا چلو جی ماں جی جان دیو. یقین جان اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چڑی. یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ
نہ کرو، اور ہم قدم قدم پہ شرمندہ کرتے ہیں۔ یار ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میرے نبی کی ابتدا میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، ظاہر ہے اٹھتے نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے۔ ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے، اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے، حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ یار کس کی ہوا خارج ہوئی ہے۔ اس بات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو۔